حال میں ہم ایک بات جو یہاں پر میں کرنا چاہتا ہوں وہ امام کی، کہ امام نے ایک شعر لکھا اور اس شعر کے اندر کچھ ایک خاصیت ایسی بیان کی کہ وہ ایک مسئلہ بیان کر دیا۔ امام نے لکھا تو شعر تھا، امام نے جو بھی کام کیا نا وہ محبت میں ڈوب کے کیا، مودت میں کیا، اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی، لیکن امام نے کیا تو محبت میں تھا، مودت میں تھا، لیکن ان کے قلم میں جو شمشیر برہنہ چلتا ہے تو پھر وہ شریعت کے مسائل کو بھی جو ہے آر پار کر جاتا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ ایک سر سے سینے تک مشابہ، یہ امام حسنین کریمین کی بات ہو رہی ہے، اور امام احمد رضا فرما رہے ہیں کہ ایک سر سے سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک۔ یہ خود رسول اللہ کا فرمان ہے کہ ایک شہزادے کی جو ہے بیٹی جو کیفیات ہیں وہ سر سے سینے تک امام حسن کو ملی، اور سینے سے لے کر پاؤں تک امام حسین میرے مشابہ۔ تو ایک سر سے سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن ستین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا، حسن ستین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا، صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے یہاں، صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے یہاں، خط توأم میں لکھا ہے یہ دو رخ کا نور کا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، یہ نبی کی شان ہے، یہ نبی کا معجزہ ہے، نبی کی کرامت ہے، یہ نبی کا اوصاف ہے۔ اب کیا فرماتے ہیں امام؟ خط توأم کا ذکر کیا۔ یہ خط توأم کیا ہے؟ پہلے زمانے کے اندر جو ہے نا، یہ کیونکہ جو میں نے آیت پڑھی ہے نا، لوگ سورہ ملک کی ابتدائی آیتوں کو اللہ کی شان، اس کی عظمت، جلالت کے حوالے سے دیکھتے ہیں، لیکن یہ حقیقت میں عشق مصطفیٰ کی شان ہے۔ حقیقت میں یہ مصطفیٰ کریم کی وہ شان بیان ہو رہی ہوتی ہے آیتوں میں، وہ مقام بیان ہو رہا ہوتا ہے کہ قیامت تک کے جتنے بھی وہ حضرات ہیں، وہ لوگ ہیں، وہ دشمن مصطفیٰ ہیں، جن کے دلوں میں حضور کے عشق سے، حضور کی بات سے، حضور کی محبت سے آگ لگتی ہے، ان سب کو ایک حتمی جواب رہے گی۔ امام کہتے ہیں کہ خط توأم کیا ہے؟ پہلے زمانے میں بادشاہ اپنے خط قاصد کو دیتے تھے، اور قاصد خط لے کے جاتے ہیں، کچھ قاصد بےایمانی کرتے، خط کھولتے اور پڑھ لیتے، خط کھولتے اور پڑھ لیتے۔ بادشاہ کو اس بات سے بڑی پریشانی تھی، اور وہ جو خط کھول کے پڑھ رہا ہے وہ ظاہر سی بات ہے راز جاننا چاہتا ہے، اور جو راز جان لیتا ہے تو پھر بےایمانی کرتا ہے، وہ مخبری بھی کرتا ہے، وہ مخبری بھی کر دیتا، اور بادشاہ اس سے بڑا نقصان ہوتا۔ تو اس کا حل یہ نکالا گیا، توجہ کیجیے، اس کا حل یہ نکالا کہ خط کو دو حصوں میں لکھا گیا، خط کو دو حصوں میں لکھا گیا، اور پہلے حصے کو جب لکھا جاتا تو بڑے مبہم انداز میں آدھا خط لکھا جاتا، اور وہ ایک قاصد کو دے دیتے، اور اسے بادشاہ تک روانہ کر دیتے، پھر دوسرا حصہ لکھتے اور اسے بھی اتنے ہی مبہم انداز میں لکھتے، اور جب اس کو ایک قاصد کو دے دیتے۔ یعنی ادھوری تصویر اس میں ہے، ادھوری تصویر اس میں ہے، دونوں کو ملانے سے بادشاہ کو وہ دو رخ کے جب ملتے تو سمجھ میں آ جاتی بات، اس کو خط پورا ہو جاتا، اور جب تک ایک ہو بات ادھوری کی ہے، مبہم بھی ہے، سمجھ میں کچھ نہیں آتی، تو جب حاصل کچھ نہیں ہوتا، اسے پڑھ کے بھی فائدہ کچھ نہیں ہوتا۔ تو بادشاہوں نے اپنے راز کو راز رکھنے کے لیے دونوں کو ملایا، دونوں کو الگ الگ کیا۔ اب جو دونوں کو ملائے گا، جس کو یہ پہنچا ہے وہ دونوں کو ملائے گا، تو اسے بات سمجھ میں آ جائے گی، بات مکمل بھی ہو جائے گی، پوری ہو جائے گی، آ جائے گی اس کے۔ اب یہاں پر یہ فرماتے ہیں کہ ایک سر سے سینے تک مشابہ، وہاں سے دوسرا وہاں سے پاؤں تک، اس میں سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا، صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے۔ جب یہ امام حسنین کریمین ملتے ہیں نا تو آقا فرمارے، امام احمد رضا فرمارے، صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے۔ خط توأم میں لکھا ہے یہ دو رخ کا نور کا، یہ نور کا لکھا اللہ نے اس طرح لکھا۔ امام حسن حسین کو حضور کے جلوے آدھے حسن میں اور آدھے حسین میں رکھیں۔ اب اگر کوئی اپنی تنظیم میں، اپنی جماعت میں بس ایک کو پکڑ لے اور دوسرے کو چھوڑ دے تو اسے پورا دین ملتا نہیں، کیونکہ پورے رسول ملتے نہیں۔ یہ تو خاصہ ہی سنیت کا ہے کہ حسین بھی ہمارے اور حسن بھی ہمارے، سبحان اللہ، یہ سنیت کا خاصہ ہے، یہ اہل سنت والجماعت کا خاصہ ہے، باقی کسی میں یہ بات۔ تو یہ